قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نتائج کے ساتھ ہم براہ راست موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی کے 262 حلقوں کے کیا حیران کن نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کتنی نشستیں جو ہیں وہ جیتی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو کن 30 حلقوں پر بڑا دھچکا لگا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں کتنی نشستیں آئی ہیں اور دھاندلی کے ساتھ ناقابل یقین ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کے متعلق ایک واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، 2 جرنلز کے حوالے سے کیا حساس خبر سامنے آ رہی ہے، اور انٹرنیٹ بند کر کے کیا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس بھیانک کھیل کھیلنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے میدان مارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے۔ راجہ صاحب بتائیے گا کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں ریزلٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام حلقوں کے اہم ترین نتائج ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ نتائج اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور اپنے ویورز کو یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ کون سے 57 بڑے حلقوں میں بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا، انٹرنیٹ بند کرنے کے دوران کن 11 مقامات پر بدترین اور گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ اس کھیل سے جڑی کچھ ویڈیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کوئکلی جو پہلے 17 اہم ترین حلقے تھے، ان اہم ترین حلقوں کے نتائج اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، اور پھر پنجاب اسمبلی، کے پی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کے نتائج بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب سب سے پہلا اور اہم جو نتیجہ ہے اور سب سے جو بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اصل میں 2,45,00,000 سے زائد ووٹ پڑ گئے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کو 2,45,00,000 سے زائد ووٹ پڑ گئے۔ 12 کروڑ کے قریب رجسٹرڈ ووٹر تھا۔ ظاہر ہے کہ 12 کے 12 کروڑ ووٹر تو ووٹ ڈالنے نہیں گئے، لیکن یہ جو 2,45,00,000 کا فگر آیا، یہ اس طرح سے آیا کہ پی ٹی آئی کی جو ایک ایپ تھی جس سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان اور پی ٹی آئی کی ووٹ کی پرچی تلاش کی جا سکتی تھی، تو اس ایپ کے اوپر 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے خود کو رجسٹر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 سے 3 لوگ بھی صرف ایک فیملی میں ہوں تو یہ 2.5 سے 2.25 کروڑ تک ووٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ڈلا ہے۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ کے حلقے سے جو بہت بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے، جو کہ آج کا انتہائی اہم نوعیت کا نتیجہ ہے، اس کے متعلق کوئکلی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، اور آرمی چیف اور 3 جنرلز کے متعلق جو ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کی خبر ہے وہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما این اے 18 ہری پور عمر ایوب کے حلقے سے جو نتیجہ آیا ہے، اور یہاں پر جو ایک پہلے ڈرامائی موڑ آیا تھا، اس کے بعد جو اب لیٹسٹ نتیجہ آیا ہے، اس کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ این اے 18 ہری پور سے جے یو آئی کے محمد ایوب اور پیپلز پارٹی کے سید زوار حسین نقوی عمر ایوب کے مد مقابل تھے، اور عمر ایوب نے 2018 کے الیکشن میں بھی یہ حلقہ جیتا تھا۔ 39,900 کے قریب ان کی اس وقت بھی لیڈ تھی، اور ایک مرتبہ پھر اب یہاں سے عمر ایوب کو جیت کا پروانہ ملا ہے۔ این اے 17 ضلع ہری پور جو ہے یہ تحریک انصاف کے نام رہا، لیکن اب رانا ثناء اللہ کے حلقے کا جو نتیجہ ہے یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کا یہ جو حلقہ ہے یہ حلقہ ہے این اے 100 فیصل آباد۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ڈاکٹر نثار جٹ، اور پیپلز پارٹی کی امیدوار تھیں سدرا سعید۔ اب نثار جٹ اور رانا ثناء اللہ کے درمیان اس لیے یہاں ایک سخت مقابلہ بن گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہاں پہ کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اب اس حلقے سے رانا ثناء اللہ خان نے پی ٹی آئی کے امیدوار نثار احمد کو صرف 2238 ووٹوں کی برتری سے ہرایا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ گیم الٹ کر رہ گئی اور رانا ثناء اللہ کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا اور اہم انتخابی نتیجہ ہے، جو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، جس پر پورا شریف خاندان اس وقت بڑا مضطرب اور بے چین ہوگا، اس بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ انتخابی نتیجہ آیا ہے
خواجہ آصف کے حلقے سے۔ اب خواجہ آصف کا یہ جو حلقہ ہے، یہاں پر انہوں نے جناب باجوہ کی مدد سے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈار کو صرف اور صرف 1406 ووٹوں سے ہرایا تھا، لیکن اس مرتبہ یہاں سے عثمان ڈار کی والدہ کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، انتخابی نشان بلہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور یہاں پر دوسری جانب ایک آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے خواجہ اویس کو بھی ٹکٹ دیا گیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں خواجہ آصف کے حلقے سے یہ خبر آئی ہے کہ انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے تک یہ حلقہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے نام رہا ہے، اور خواجہ آصف یہاں پر سیاسی طور پر نشان عبرت بن گئے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز، شہباز شریف اور مریم نواز کے حلقوں سے کس قسم کے حیران کن انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، ان نتائج کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نتائج بھی نون لیگ کے لیے ایک بہت بھیانک سپنا ثابت ہوئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو سب سے ایک اہم حلقہ کے پی کا سمجھا جا رہا تھا، NA-22 مردان، یہاں پر ANP کی جانب سے امیر حیدر خان ہوتی امیدوار تھے، JUI کی جانب سے نیاز علی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے عابد علی شاہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب اس الیکشن میں 2018 میں بھی عاطف خان نے نشست نکالی تھی اور بڑے مارجن کے ساتھ یہ نشست نکالی تھی۔ اب یہاں سے بھی جو ایک بریکنگ انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، اس نتیجے کے مطابق NA-22 مردان سے تحریک انصاف کے آزاد حمایت یافتہ امیدوار عاطف خان نے میدان مار لیا، لیکن مریم نواز کے حلقے کا نتیجہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم نوعیت کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 جنرلز کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس اگلا بریکنگ نتیجہ ہے انتہائی اہم نوعیت کا، یہ آیا ہے اسد کیسر کے حلقے سے۔ اسد کیسر NA-19 سوابی سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ ان کے مقابلے میں ANP کے امیدوار تھے شاہ نواز خان، اور JUI کی جانب سے فضل علی یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے اسد کیسر نے 78,970 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، اور ان کے جو مد مقابل تھے وہ صرف 34,217 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ یہاں پہ اسد کیسر کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی، لیکن اس کے باوجود اب یہاں پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق اسد کیسر نے NA-19 سوابی کو اپنے نام کیا ہے، لیکن مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کے حلقوں کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، یہ بھی کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، اور اس کے علاوہ 3 ایسی ویڈیوز جو کہ دھاندلی کے متعلق تصدیق شدہ ویڈیوز ہیں، یہ بھی آپ کو اسی پروگرام میں دکھاتے ہیں، کیونکہ ان ویڈیوز کو پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اور مین سٹریم چینلز نے نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں۔ اب ایک اور بریکنگ نتیجہ جو اب سے 2-3 سیکنڈ پہلے ہمیں موصول ہوا ہے، یہ آیا ہے NA-158 سے، NA-158 وہاڑی سے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تیمینہ دولتانہ امیدوار تھیں، اور دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان بلہ تو نہیں تھا، لیکن یہاں تحریک انصاف کے امیدوار تھے طارق اقبال چودھری۔ طارق اقبال چودھری نے 2018 کے الیکشن میں تیمینہ دولتانہ کو 14,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی، لیکن اس مرتبہ چونکہ طارق اقبال چودھری کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس لیے مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ یہاں سے تیمینہ دولتانہ یہ سیٹ نکالیں گی، لیکن اب یہاں سے جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق یہ حلقہ جو ہے، یہاں سے طارق اقبال چودھری کی کامیابی کا پروانہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ طارق اقبال چودھری یہاں سے کامیاب قرار پائے، لیکن لاہور سے جو ایک بہت خوفناک نوعیت کا نتیجہ شریف خاندان کے لیے سامنے آیا ہے، اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پروبیبلی یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، اور یہ نتیجہ بہت سے حلقوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا
کہ لاہور کے اس اہم ترین حلقے سے اس طرح کا نتیجہ آ سکتا ہے اور نون لیگ شاید اسے کوئی اپ سیٹ قرار دے رہی ہے۔ اب یہ جو نتیجہ ہے یہ NA 129 لاہور سے آیا ہے، NA 129 لاہور سے یہ جو نتیجہ آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ NA 129 لاہور سے نون لیگ کی جانب سے حافظ محمد نعمان امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کی جانب سے اورنگزیب برقی یہاں پر امیدوار تھے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے حماد اظہر کے والد میاں اظہر یہاں سے PTI کے امیدوار تھے، اگرچہ ان کے پاس انتخابی نشان بلہ نہیں تھا۔ اب 2018 کے الیکشن میں حماد اظہر نے یہاں سے 1,05,825 ووٹ حاصل کیے تھے۔ میاں اظہر کو الیکشن سے پہلے اغوا بھی کیا گیا، لیکن اب یہاں سے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق میاں اظہر نے یہ حلقہ اپنے نام کیا ہے، لیکن یہاں پر چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق بھی اور ان کے حلقے سے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر بھی مختصراً آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے حلقے سے بھی ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ جو نتیجہ ہمارے پاس 10 سیکنڈ پہلے آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ یہ نتیجہ ہے NA 50 سے۔ NA 50 سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار تھی ایمان طاہر، یعنی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی جو صاحبزادی ہیں ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، اور بلے کا انتخابی نشان چونکہ ان کے پاس موجود نہیں تھا انہیں اس حلقے میں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ان کے سیکریٹری اور عملے کو اغوا بھی کیا گیا۔ اس الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن میں اسی حلقے سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے 66,000 کے مارجن سے یہ سیٹ جیتی تھی، اور یہاں پر نون لیگ کے سہیل خان جو ہیں انہوں نے بعد میں ضمنی الیکشن جیتا تھا، لیکن اب یہاں پر جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق یہ حلقہ بھی تحریک انصاف نے اپنے نام کیا ہے، اور تحریک انصاف نے یہ حلقہ اپنے نام کر کے جیت لیا ہے، یعنی ایمان طاہر نے یہ حلقہ جیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو اسلام آباد کے 3 جو اہم ترین حلقے ہیں ان کے متعلق جو بریکنگ نتائج سامنے آئے ہیں یہ بریکنگ نتائج آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں یہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے جیتے تھے۔ علی نواز آوان، راجہ خرم اور اسد عمر نے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اسلام آباد سے کلین سویپ کیا تھا۔ اس مرتبہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر حلقہ NA 47 اور 48 میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی ایک فیکٹر تھا، لیکن یہ جو تینوں نشستیں ہیں ان کے متعلق اب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو تینوں نشستیں ہیں یہ بھی تحریک انصاف کے نام ہیں۔ تحریک انصاف کے نام ان تینوں نشستوں کی کامیابی کا پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ مریم نواز کے حلقے کے متعلق آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی خبر بن گئی ہے، اور نواز شریف اس خبر پر بہت زیادہ پریشان اور مضطرب بھی ہوں گے، کیونکہ اس حلقے سے پہلے NA 32 کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا نتیجہ آ گیا۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ NA 32 یہاں سے ANP کے رہنما غلام احمد بلور جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے تھے ANP کی جانب سے۔ پشاور کا یہ حلقہ ہے۔ غلام احمد بلور کے مقابلے میں PTI کی جانب سے آصف خان کی حمایت کی گئی تھی، جو PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، اور JUI کی جانب سے حسین احمد مدنی یہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب جو پچھلا الیکشن تھا اس میں PTI کے شوکت علی نے غلام احمد بلور کو 45,400 ووٹوں سے شکست دی تھی، اور اب یہاں پر جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں اور جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق NA 32 پشاور بھی PTI نے اپنے نام کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پہ شاہ محمود قریشی کے حلقے سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین نتیجہ ہمارے پاس موصول ہوا ہے، اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ حلقہ ہے قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 149، یعنی NA 149 ملتان۔ یہاں پر ایک طرف تو جہانگیر ترین نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب عامر ڈوگر جن کو PTI کی
حمایت حاصل تھی، آزاد حیثیت میں یہاں سے بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پہ کل ملا کر 1 درجن سے بھی زائد امیدوار تھے، لیکن یہاں جہانگیر ترین کے خلاف جاوید ہاشمی نے بھی علم بغاوت بلند کیا۔ پہلے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن پھر انہوں نے عامر ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا، اور اب یہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن کی طرح جیسے عامر ڈوگر نے 57,000 کے مارجن سے یہ نشست جیتی تھی، اب اس مرتبہ بھی یہ حلقہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے آزاد امیدوار کی حیثیت میں لڑنے والے عامر ڈوگر نے اپنے نام کر لیا۔ لیکن NA-128 لاہور سے جو ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ شریف خاندان کے لیے یہ ایک بڑی تباہ کن قسم کی سیاسی خبر ہے۔ اس نتیجے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لاہور کے اس حلقے کا نتیجہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ اب یہ جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا NA-128، یہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کے محمد اون چودھری امیدوار تھے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کی حمایت سے آزاد حیثیت میں یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا یہ پہلا الیکشن تھا۔ NA-128 کے متعلق یہ پرسپشن ہے کہ یہ نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے، اور اب یہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ NA-128 یہ جو نشست ہے یہ پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے نام اس نشست پر کامیابی کا پروانہ جو ہے یہ جاری کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد لاہور کے ایک اور اہم ترین حلقے کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور جو ایک بڑا بریکنگ نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو نتیجہ ہے قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 33 لاہور سے سامنے آیا ہے۔ قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے 127 یہاں سے سامنے آیا ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول زرداری امیدوار تھے، یہاں سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر عطا اللہ تارڑ جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے ظہیر عباس کھوکھر جو ہیں یہ NA-127 سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں سے بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا بریکنگ نتیجہ آیا ہے۔ یہاں پر میسو لیول پر ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی تھی، پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹ خریدنے کی ویڈیوز اور نون لیگ کی جانب سے بھی ووٹ خریدنے کی ویڈیوز سامنے آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس میں پی ٹی آئی نے یہ حلقہ بھی اپنے نام کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو NA-33 جو ایک اور اہم ترین حلقہ ہے پرویز خٹک کا، اس کا جو ایک بریکنگ نتیجہ آیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، کیونکہ پرویز خٹک کو کنگز پارٹی کا ایک آپ کہہ لیں کہ نام نہاد سربراہ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ جو NA-33 نوشہرہ کا نتیجہ ہے، یہاں پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے شاہ احد، ANP کی جانب سے خان پرویز جن کو خان بابا بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے سلیم اللہ اور جماعت اسلامی کی جانب سے عنایت الرحمان یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پرویز خٹک 45,000 ووٹ سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ جس قسم کی فوٹیجز یہاں پر سامنے آئیں اور جتنا بڑا سونامی یہاں پر سامنے آیا، تو یہ جو حلقہ ہے یہ بھی اب پی ٹی آئی نے اپنے نام کیا ہے، اور اس حلقے کا پروانہ بھی پی ٹی آئی کے نام جاری ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کا جو حلقہ ہے اس کے ایک بریکنگ نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کریں، اور یہ جو حلقہ ہے یہ ہے NA-132۔ شہباز شریف نے اپنے لیے ایک محفوظ حلقہ تلاش کیا تھا، 132 قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 132 قصور، یہاں سے پیپلز پارٹی کی امیدوار شاہین صفدر، تحریک انصاف کی جانب سے یہاں سردار حسین ڈوگر جو ہیں وہ شہباز شریف کے مقابل الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی نے جب بھی کیمپین کی پی ٹی آئی کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اب یہاں سے یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو جس طرح سے کیمپین نہیں کرنے دی گئی تو یہ حلقہ شہباز شریف نے اپنے نام کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ فضل الرحمان کے متعلق جو ایک تباہ کن قسم کا انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، تازہ ترین خبر ہے، یہ نتیجہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ نتیجہ NA-44 سے سامنے آیا ہے۔ یہاں پر JUI کے سربراہ
फजलुर रहमान JUI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर अली अमीन गंडापुर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल करीम कुंडी और नून लीग की जानिब से वकार अहमद ख़ान यहाँ मद्दे मुकाबिल थे। यानी तमाम हैवी वेट्स जो हैं ये अहम तरीन हल्का जो है इसमें अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी ये नशिस्त जीती थी। फजलुर रहमान NA 38 और NA 39 ये दोनों हलकों के इलेक्शन 2018 में उनको शिकस्त फाश हुई थी। वो कौमी असम्बली की कोई भी नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं हुए थे और इस मरतबा फिर NA 44 जहाँ पर असल में अली अमीन गंडापुर और फजलुर रहमान का मुकाबला समझा जा रहा था, ये हल्का भी तहरीक इंसाफ ने अपने नाम किया है। लेकिन यहाँ पे आपको नवाज शरीफ के हल्के से जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और जो एक ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है, इस ब्रेकिंग नतीजे से भी आगाह करते हैं। अब इस नतीजे के साथ ही एक और जो अहम तरीन हल्का है NA 23 चारसद्दा, यहाँ से भी एक बड़ा ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है। ये नतीजा भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब NA 23 चारसद्दा से कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाओ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। यहाँ से तहरीक इंसाफ के अनवर ताज और नून लीग के जलाल खान, जबकि JUI फे की जानिब से हाजी ज़फ़र अली ख़ान यहाँ से उम्मीदवार थे। यहाँ से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अनवर ताज, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में आफ्ताब शेरपाओ को शिकस्त दी थी और यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा था। यहाँ पे अगरचे PTI को कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन ये हल्का भी PTI ने अपने नाम किया है और यहाँ से भी PTI की कामयाबी का परवाना जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और अहम तरीन हल्का मुल्तान का, यहाँ से जो एक नाकाबिले यकीन नतीजा सामने आया है, इस नतीजे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, क्योंकि ये हल्का है NA 151 मुल्तान। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल गफ्फार गोगर और तहरीक इंसाफ की जानिब से महर बानो कुरैशी जो हैं ये इलेक्शन लड़ रही थी। इनके पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़ी मौसर कैंपेन की। पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर सैयद अली मूसा गिलानी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और यहाँ पर चूँकि PTI को कैंपेन नहीं करने दी गई, इसलिए ये कहा जा रहा था कि PTI के लिए ये हल्का जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो इंतखाबी नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक NA 151 भी मुल्तान से ये हल्का भी PTI ने अपने नाम किया है। लेकिन यहाँ पे एक और अहम तरीन हल्का, जिसको पाकिस्तान के 20 डिसाइसिव हल्कों में से एक हल्का समझा जाता है, इसका जो ताज़ा तरीन नतीजा इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इस नतीजे से भी आपको आगाह करते हैं। अब ये जो नतीजा है ये NA 20 से आया है। NA 20 से ANP के उम्मीदवार थे वारिस खान। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे शेराम खान तरकई, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से उस्मान खान तरकई इस हल्के में उम्मीदवार थे। अब यहाँ पे शेराम तरकई ने इससे पहले 2018 के इलेक्शन में भी भारी वोटों से कामयाबी हासिल की थी। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को अगरचे इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, लेकिन ये हल्का भी इस वक्त PTI ने अपने नाम किया है और इस हल्के से भी PTI की कामयाबी का परवाना जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एहसन इकबाल के हल्के से जो एक बड़ा ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है, इसके मुतल्लिक आगाह करते हैं, क्योंकि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान नून लीग के अंदर एक रस्सा कशी भी जारी थी। दोनों ने एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। अब एहसन इकबाल जो हैं ये NA 76 नारोवाल से उम्मीदवार थे, ज़ाहिर नून लीग के। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से कर्नल रिटायर्ड जावेद, ये PTI के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में यहाँ से इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी की जानिब से सखावत मसीह को यहाँ पर इलेक्शन लड़ाया गया था। एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने यहाँ पर PTI को बिल्कुल इंतखाबी मुहिम नहीं करने दी और यहाँ से अब ये नतीजा सामने आया है कि NA 76 नारोवाल का ये जो हल्का है ये एहसन इकबाल ने अपने नाम किया। लेकिन यहाँ पे आपको जो आसिफ अली जरदारी के हल्के से एक बड़ा ब्रेकिंग नतीजा सामने आया है,
اس نتیجے کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب آصف علی زرداری جو ہیں یہ NA 207 یعنی قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 207 شہید بے نظیر آباد سے یہاں سے یہ امیدوار تھے۔ PTI کے سردار شیر محمد رند بلوچ ان کے مد مقابل تھے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی آصف زرداری نے یہ حلقہ جیتا تھا، اور جس طرح سے وہاں پہ ریاستی مشینری استعمال کی گئی، جس طرح سے پری پول ریگنگ کی گئی، اس کے بعد یہ حلقہ بھی اب پیپلز پارٹی نے اور آصف علی زرداری نے دوبارہ اپنے نام کیا ہے۔ لیکن یہاں پر لاہور کے ایک اہم ترین حلقے کا ایک بریکنگ نتیجہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 123 یہاں کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ یہاں پر شہباز شریف نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملا، تو آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عظیم ایڈوکیٹ یہاں سے PTI کے ایک طرح سے کینڈیڈیٹ تھے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے رانا ضیاء الحق کو یہاں میدان میں اتارا گیا تھا۔ دوسری جانب مریم نواز کا جو حلقہ تھا NA 119 یہاں سے پیپلز پارٹی کے افتخار شاہد ان کے مد مقابل تھے، اور PTI کی جانب سے ایک آزاد امیدوار شہزاد فاروق جن کے اہل خانہ کو بڑا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، ان کو PTI کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا، لیکن جب انتخابی نشان چھینا گیا تو آزاد حیثیت میں اب PTI ان کی سپورٹ کر رہی تھی۔ یہاں پر مریم نواز کی سچویشن اس لیے مضبوط نظر آ رہی تھی، ان کی پوزیشن، کہ یہاں پر PTI کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو NA 22 مردان کے ایک اہم ترین حلقے کا نتیجہ بتاتے ہیں، اور کوئکلی چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق اب جو ہمارے پاس ایک تازہ ترین نتیجہ آ گیا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو چودھری نثار علی خان جو ہیں NA 53 راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر یعنی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر یہاں سے امیدوار تھے، اور نون لیگ کی جانب سے راجہ قمر الاسلام یہاں پر امیدوار تھے، اور اسی طرح NA 54 راولپنڈی میں PTI کی جانب سے ملک تیمور مسعود اور پیپلز پارٹی کے قمر عباس کے درمیان مقابلہ تھا۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں ایک طرف تو NA 53 راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور یہاں پر چونکہ PTI کو بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی، یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی، یہاں تک کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر FIRs بھی کٹوائی گئیں۔ لیکن یہاں پہ قمر زمان کائرہ کے حلقے سے جو اہم ترین نتیجہ سامنے آیا ہے، اور نواز شریف کی ایک نشست سے جو حیران کن نتیجہ سامنے آیا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب قمر زمان کائرہ جو ہیں NA 65 گجرات سے یہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہاں پر نون لیگ کے چودھری نصیر احمد عباس ان کے مد مقابل تھے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے سید وجاہت جو ہیں یہ ان کے مد مقابل تھے۔ اس حلقے میں بہت ہی سخت نوعیت کا مقابلہ متوقع تھا، چونکہ PTI کو یہاں پہ کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس لیے یہ جو اس وقت حلقہ ہے اس کے متعلق اب یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ یہ حلقہ قمر زمان کائرہ جو ہے انہوں نے یہ اپنے نام کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو مریم نواز کے حلقے کا جو ایک انتہائی اہم نتیجہ ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو جو NA 201 سکھر ہے یہاں سے بھی ایک بڑا اہم نوعیت کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ NA 201 سکھر سے پیپلز پارٹی کی جانب سے سید خورشید احمد شاہ امیدوار تھے، تحریک انصاف کی جانب سے ستار چاچڑ امیدوار تھے، اور جماعت اسلامی کے سلطان لاشاری، جبکہ JUI فے کی جانب سے مولانا محمد صالح جو ہیں یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہاں کا جو انتخابی نتیجہ سامنے آیا ہے، چونکہ PTI کو یہاں بھی بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا تھا، تو یہ جو نشست ہے یہ خورشید شاہ کے اور پیپلز پارٹی کے نام رہی۔ لیکن یہاں آپ کو فیصلہ آباد کے ایک انتہائی اہم حلقے کا نتیجہ مختصراً بتاتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ فیصلہ آباد کا حلقہ NA 103 یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے علی سرفراز، یہاں پر ان کا انتخابی نشان تھا شٹل کاک۔ یہاں بھی PTI کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لیکن دوسری جانب ایک بریکنگ نیوز یہ آئی کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، بلکہ الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے
इसका सर्वर भी डाउन कर दिया गया। लेकिन अब जो तमाम हलकों के नताइज, मजमूई नताइज सामने आए हैं, इसके मुतल्लिक आपको क्विकली एक फिगर बताते हैं, क्योंकि अब तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक कौमी असम्बली के जो तमाम हलके हैं इनमें PTI को कुल मिलाकर 31% बरतरी हासिल है। पंजाब असम्बली के तमाम हलकों में PTI को 33% बरतरी हासिल है। नून लीग को अपने 57 बड़े हलकों में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और नून लीग के 38 बड़े रहनुमाओं को अपने महफूज हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह से इंटरनेट को बंद किया गया है, जिस तरीके से इस वक्त मोबाइल बंद किए गए हैं, इस पर हामिद मीर साहब ने भी ये कहा है कि ये जो मोबाइल बंद किए गए हैं और इंटरनेट बंद किया गया है, ये असल में धांधली की इब्तिदा है। और PTI ने ये क्लेम किया है कि उनकी जीती हुई नशिस्तें जो हैं ये इस वक्त तहरीक इंसाफ से छीनी जा रही हैं। ये हमने आपको गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज बताए हैं, और PTI ने अब ये कहा है कि उनकी जीती हुई नशिस्तों को जानबूझकर हारी हुई नशिस्तों में बदला जा रहा है।